بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقیت، یہ اللہ پاک کا ایک خوبصورت نام ہے، بابرکت نام ہے۔ اتنا وسیع اس کے اندر مفہوم پایا جاتا ہے کہ انسان کی سوچ سے باہر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ترتیب کے حساب سے 40ویں نمبر پر یہ نام آتا ہے۔ یہ بڑا عجیب نام ہے۔ سارے رزق کے ظاہری و باطنی خزانے اسی نام میں پوشیدہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ذکر صرف ایک دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے 550 عدد ہیں اور اس کے عدد اوسط 10 ہے اور اس کا مفرد عدد 1 ہے۔ مقیت اسے کہتے ہیں جو سب کی روزی پیدا کر کے ان کو پہنچانے والا ہوتا ہے، اور وہ صرف خدا ہی ہے، بلکہ اس کو پہنچانا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس شخص کے لیے رزق پیدا کیا ہے اس رزق کو اس تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے۔ یہ اس لفظ کے معنی ہیں المقیت۔ یہی وجہ ہے کہ ظاہری اور باطنی جتنی بھی نعمتیں ہیں تمام کا تمام خالق یہ مقیت ہے۔ ہر چیز کو اس کی مناسب حال میں پہنچانا اور پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور اس کے اس نام میں یہ ساری چیزیں پوشیدہ ہیں۔ جتنی ارواح غیبیہ ہیں ان ارواح غیبیہ کو بھی رزق المقیت کے جلال سے پہنچایا جاتا ہے، تو یہ ایسا نام ہے ہر قسم کا باطنی و ظاہری رزق پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو پہنچا دیتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یا مقیت ہی نام کا مطلب جلال ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ملک کے اندر مختلف قسم کی غذائیں ہوتی ہیں۔ ایسا خطہ دنیا میں کم ہی ملے گا جس میں ساری ہی طرح کی غذائیں اور نعمتیں موجود ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ زمینوں کے خطے ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ اب امریکہ میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ ایشیا میں پیدا نہیں ہوتی، جو ایشیا میں ہوتی ہیں وہ انڈیا میں نہیں ہوتی، جو انڈیا میں ہوتی ہیں وہ یوکے میں نہیں ہوتی، جو یوکے میں ہوتی ہیں وہ افریقہ میں نہیں ہوتی۔ یعنی زمینوں کے سارے خطے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان، اور اس کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کریں، غور کریں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہر انسان کے مزاج کے مطابق اس کے لیے غذا اس خطے میں پیدا کی ہے جس خطے میں وہ رہتا ہے۔ اب پاکستان میں آم پیدا ہوتے ہیں، امریکہ میں آم نہیں ہوتے۔ پاکستان میں بڑا زبردست قسم کا چاول پیدا ہوتا ہے، یہ باہر کے جو یورپ کنٹریز ہیں ان میں نہیں ہوتا۔ وہ ہم سے چاول لینے کے محتاج ہوتے ہیں، آم لینے کے محتاج ہوتے ہیں، اور جو چیزیں پاکستان میں نہیں ہوتی ہم دوسرے ملکوں سے لینے کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو یہ خطوں کا حساب ہے، اور خطوں کے حساب سے جو پیداوار ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی شان ہے۔ مقیت نام کی شان ہے کہ یہ ہر قوم کے لیے رزق پیدا کرتی ہے اور اس تک پہنچاتی ہے، اور خطوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے تجارت ہوتی ہے، زر مبادلہ ہوتا ہے اور دنیا کا نظام چلتا ہے۔ یہ ہے وہ مقیت، اور شان اس کی یہ ہے کہ خطے کے اندر جس مزاج کے لوگ ہوں اس مزاج کے مطابق بھی ان کو ملتا رہتا ہے، اور اللہ پاک اس نام کے ذریعے، اس نام کے جلال کی وجہ سے دنیا میں ہر جگہ ہر انسان کو، ہر جاندار کو رزق جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ساحلی کناروں کے ارد گرد جو لوگ بسے ہوئے ہیں وہ مچھلی کے اوپر انحصار کرتے ہیں، وہ وہی کھاتے ہیں اور اسی سے وہ صحت یاب
تندرست ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں زندگی کو، تو یہ اللہ کا یہ کمال ہے کہ ان کو اس چیز کا عادی بنا دیا، مزاج ان کا اس چیز پہ آ گیا کہ وہ یہی کھائیں گے اور زندہ رہیں گے اور صحت مند رہیں گے۔ اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ جس شخص کو نوکری، کوئی غذا یا کوئی اور چیز چاہتا ہو، کوئی خواہش ہو اس کی، تو وہ اس نام کو 550 دفعہ پڑھے، یا دل میں یہ خواہش ہو کہ میرا یہ کام ہو جائے، تو وہ اس عمل کو 41 دن کرے، اور 41 دن سے پہلے ہی اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اس نام کے اندر اتنی پاور، اتنا جلال موجود ہے کہ اللہ پاک کو اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی مرض لاحق ہو، کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے خالی برتن پر یہ پڑھ کے اس کے اوپر، خالی برتن کے اوپر پھونک کے پھر اس میں پانی ڈال کے پی جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے گی، اس کے جسم میں وہ بیماری باقی نہیں رہے گی۔ نمبر 3 اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بچہ بدتمیز ہے، منہ زور ہے، اور اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کٹورے کے اوپر پہلے اس کو پڑھ کے 550 دفعہ تو دم کر کے پھونک اس کے اوپر مار کے پھر اس میں پانی ڈال کے اس بچے کو پلا دیں، تو انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا یہ بڑا زبردست فائدہ ہے کہ کوئی غریب ہے، اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، گھر میں تنگی ہے، فاقہ ہے، تو وہ اس کو 550 دفعہ پڑھ کے دم کرے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو رزق فراہم کرے گا، اپنے نام، اپنے جلال والے نام المقیتوں کے صدقے۔ اس میں اللہ پاک نے خطوں کو مختلف کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور وہ اسی وجہ سے جو ایک چیز کے لیے ایک ملک محتاج ہے تو دوسرے ملک سے لیتا ہے، یہ المقیتوں کی برکت کی وجہ سے ہی ہے کہ ایک دوسرے کو جوڑا ہوا ہے اللہ پاک نے، اور ایک رسی میں سب کو باندھا ہوا ہے، تاکہ ایک دوسرے سے یہ چیزیں لیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، اور اس سلسلے کو اللہ پاک نے اس طریقے سے جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ مثلاً سبزیاں ہوتی ہیں جو کہ ایک ملک میں ہوتی ہیں، دوسرے میں نہیں ہوتی، دوسرے میں ہوتی ہیں تو کسی اور ملک میں نہیں ہوتی، تو وہ بھی ہم اس طرح ان کو امپورٹ ایکسپورٹ کے سلسلے میں لیتے ہیں، دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ہمیں ہر شخص کو کھانے کے لیے وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ میسر کرتے ہیں۔ یہ اپنے نام المقیتوں کی برکت سے ہے، اور اللہ پاک نے یہ کرم کیا ہوا ہے اپنے لوگوں کو پیدا کر کے، ان کو ہر چیز، ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ تو ویورز، ہم اللہ پاک کی ذات کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے اپنے بابرکت ناموں کی وجہ سے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہوا ہے۔ صرف ہمارے پڑھنے میں ہے کہ ہم پڑھیں اور ان کو حاصل کریں۔